انسپکٹر جمشید سیریز ناول خون کا خواب بائی اشتیاق احمد پارٹ 6۔ تب پھر دوسری طرف اکرام بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ایاز خالد واپس آ گیا ہے۔ محمود نے فون بند کر کے ان کی طرف دیکھا۔ کیس میں اب تیزی آتی جا رہی ہے۔ ایاز خالد صاحب واپس تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا پہلے ان سے پوچھنا ہوگا انہیں اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا تھا۔ آؤ پھر چلیں جمشید، تم آرام کرو۔ خان رحمان بولے، ہاں ٹھیک ہے، اب تو یہ کیس تم ہی حل کرو گے، میں تو اب ویسے بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اسی وقت ایاز خالد کے گھر پہنچے۔ اس نے اداس انداز میں ان کا استقبال کیا۔ سنائیے کیا گزری؟ وہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے حلیے بدل رکھے تھے، چہروں پر میک اپ تھے۔ میں نہیں جانتا، اب اگر وہ اصل چہروں کے ساتھ میرے سامنے آئیں تو میں بھلا کیسے پہچان سکوں گا؟ لیکن آپ نے ان کی آوازیں تو سنی ہوں گی، اس جگہ کو دیکھا ہے جہاں وہ آپ کو لے گئے تھے۔ اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہی انہوں نے مجھے کچھ سنگھا دیا تھا، میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو ایک کمرے میں تھا اور وہ لوگ میرے سر پر موجود تھے۔ انہوں نے نہ تو کوئی بات کی، نہ مطالبہ، میری کسی بات کا جواب بھی نہ دیا، اور آج اچانک انہوں نے مجھے بے ہوش کر کے ایک سڑک کے کنارے چھوڑ دیا۔ ایک کار والا مجھے گھر پہنچا کر گیا ہے۔ کیا آپ سڑک کے کنارے ہوش میں آ گئے تھے؟ جب کار والے نے مجھے ہلایا جلایا تو میں ہوش میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور وہ مجھے یہاں لے آیا۔ ہوں اچھا، اوہو، ہم اسے تو بھول ہی گئے۔ ایسے میں فرزانہ اچھل کر بولی، کسے؟ جونی کو؟ وہ بولا، او ہاں، اس سے تو ہمیں باغوں کا پتہ پوچھنا تھا۔ کیا نام بتایا؟ ایاز خالد چونک کر بولا، باغو؟ کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کے نام پوچھنے میں شاید احتیاط نہیں کی۔ ایک کے منہ سے نکلا تھا، یار باغو، اب جانے بھی دو۔ اوہ آؤ بھائی چلیں۔ وہ اسی وقت ہوٹل پہنچے۔ جونی کو قابو میں کر لیا گیا۔ تالمور تو اب وہاں تھا ہی نہیں، اس کی جگہ مینیجر کام کر رہا تھا۔ فی الحال اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ جونی کو ایک طرف لے آئے۔ مسٹر جونی، آپ کو پتہ ہے مسٹر تالموٹ کہاں ہیں؟ نہیں، وہ ہکلایا، وہ اس وقت حوالات میں ہیں اور بہت بری حالت میں ہیں۔ اگر تم نے ہمارے سوالات کا جواب نہ دیا تو ہم تمہیں بھی اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ نہیں، تب پھر ہمیں باغوں کے بارے میں بتاؤ۔ میں نہیں جانتا، اب تمہیں کمرہ امتحان تک لے جانا ہوگا، وہاں تمہیں فوراً یاد آ جائے گا کہ باغوں کہاں ملے گا۔ یہ کمرہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہنس کر کہا، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تم ہنس رہے ہو اس لیے کہ تم نے تالموٹ کا حال نہیں دیکھا، ان کا حال بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے بے فکری کے انداز میں کہا۔ خیر تو ہے، بہت بے فکر نظر آ رہے ہو۔ ہاں جانتا ہوں، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اوہو، ایسی کون سی بات ہو گئی جبکہ ہم تالموٹ تک کا بال بیکا کر چکے ہیں؟ وہ تالموٹ ہیں اور میں جونی، مجھ میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ارے تو کیا تم اس سے بڑے ہو؟ نہیں، لیکن میں اور چیز ہوں۔ وہ اور چیز؟ اس نے کہا، اچھی بات ہے، چلو بھائی ذرا ان صاحب کو کمرہ امتحان کی ہوا کھلا دیں۔ ضرور۔ جونی ہنسا، وہ اس کی بے خوفی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آخر وہ کمرہ امتحان میں لے آئے، اسے ایک مشین میں کسا گیا، بٹن دبایا گیا، اس کی چیخیں شروع ہوئیں، لیکن اس نے منہ نہ کھولا۔ ارے بھائی تم تو واقعی سخت ہو، یہی بات میں اس وقت کہہ رہا تھا، لیکن جب آپ یہاں لے آئے ہیں تو مشینی داؤ بھی آزما لیں ذرا۔ شروع کرو بھائی، یہ صاحب یوں نہیں مانیں گے، محمود نے کمرہ امتحان کے انچارج سے کہا، گویا گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ فاروق نے منہ بنایا، ہر بات میں محاورہ گھسیٹنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ فرزانہ نے جل بن کر کہا، تو کیا میں پہلے تم سے پوچھا کروں کون سی بات میں محاورہ شامل کروں اور کون سی بات میں شامل نہ کروں؟ حد ہو گئی ہے کوئی تک؟ ادھر جونی کی چیخیں شروع ہو گئیں، یہاں تک وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ ہوش میں لانے کے بعد باری باری سبھی مشینوں میں کسا گیا، اس نے زبان نہ کھولی، یہاں تک وہ تھک گئے۔ اب کیا کریں، یہ صاحب تو چکنے گڑے ہیں۔ محمود بولا، خیال رہے یہ محاورہ میں نے نہیں بولا، فاروق نے فوراً کہا۔ وہ مسکرا دیے۔ آخر محمود نے کہا، اسے خفیہ ٹھکانہ نمبر 1 پر لے جانا ہوگا، وہاں یہ فر بولے گا۔ چلو پھر یہی کر لیتے ہیں۔ اب اسے عمارت نمبر 1 میں لایا گیا۔ یہاں زبان کھلوانے کے انسپکٹر جمشید کے اپنے طریقے مقرر تھے۔
اسے ایک میز پر لٹا کر تسموں سے کس دیا گیا۔ ایسے میں اس نے کہا تم کچھ بھی کر لو، میں زبان نہیں کھولوں گا۔ اوکے، تم زبان بند رکھنے کی کوشش جاری رکھو، ہم اگلوانے کی۔ فاروق نے اسے گھورا۔ اب اس پر پہلا طریقہ آزمایا گیا۔ زنجیر سے بندھا ایک گھڑیال اس کے عین سر کے اوپر آ کر رکا۔ اس میں سے ٹن ٹن کی آواز شروع ہو گئی۔ یہ بس یہ گھنٹہ ٹن ٹن کرتا رہے گا اور کچھ نہیں ہوگا اس میز پر؟ ہاں، صرف یہی ہوگا۔ تب تو میں قیامت تک نہیں بولوں گا۔ قیامت تو بھائی نہ جانے کب آئے، ہم اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے۔ مہربانی فرما کر کچھ کم کرو۔ ناکام رہیں گے، ناکام۔ وہ ہنسا۔ آؤ بھائی چلیں، اب ہمیں آرام کرنا ہے، ان صاحب کو بھی آرام کرنا ہے۔ مسٹر جونی، جب آپ کا ارادہ زبان کھولنے کا ہو آواز دے لیجیے گا، ہم آ جائیں گے۔ وہ وقت نہیں آئے گا، آپ تھک جائیں گے۔ خیر، تھکنے کے بعد آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ حد ہو گئی، غلط سمجھے، تھکنے کے بعد بھی ناکام رہیں گے آپ لوگ۔ خیر خیر، کوئی بات نہیں۔ اور وہ باہر نکل آئے۔ کمرہ امتحان کے انچارج کو سمجھا کر وہ وہاں سے نکل آئے۔ اب اس کے بولنے کا انتظار کون کرے؟ ہم ذرا شیخ بابر کے بیٹے شیخ جابر سے مل آتے ہیں، ان سے بھی تو یہ پوچھنا ہے کہ ان کے والد سے کسی کی کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔ ہاں بالکل، وہاں تو جانا چاہیے، خان رحمان نے کہا۔ کیا ہم غلطی نہیں کر رہے؟ ایسے میں پروفیسر داؤد کی آواز ابھری۔ جی کیا مطلب؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ مطلب یہ کہ ہم مسٹر تالموٹ کو کیوں بھول گئے؟ اب تو وہ ہمارے قابو میں ہے۔ وہ اب بھی اپنی ہپنوٹائزم کی طاقت سے کام لے سکتا ہے۔ جب تک اس کی اس صلاحیت کو ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک اس سے ملاقات کرنا خطرناک ہے۔ ارے باپ رے، فرزانہ نے بوکھلا کر کہا۔ کیا بات ہے، یکدم اس قدر بوکھلانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ہم نے حوالات کے نگرانوں کو اس کے بارے میں خبردار نہیں کیا۔ جو ہی اس کی حالت سنبھلے گی وہ اپنا وار کر ڈالے گا۔ ارے باپ رے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ خفیہ فورس کی اپنی حوالات تھی، اس کی نگرانی بھی فورس کے ارکان ہی کیا کرتے تھے۔ جو ہی وہ عمارت میں داخل ہوئے، سکتے میں آ گئے۔ ان کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شہر کی ایک بڑی عمارت کے ایک کمرے میں اس وقت ایک سیاہ پوش آرام کرسی میں ہلکورے لے رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایک موٹا سا سگار تھا۔ سگار سے دھواں لہریں لیتا ہوا اٹھ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک گنڈا صورت آدمی اندر داخل ہوا۔ بہت دیر لگا دی، الو، کہو کیا رپورٹ ہے؟ ان لوگوں نے جونی کو پکڑ لیا ہے۔ وہ محکمہ سراغرسانی کے ایک کمرے میں اسے لے گئے تھے، شاید زبان کھلوانے کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں جونی کی زبان کھلوانا آسان نہیں۔ اب وہ اسے ایک اور عمارت میں لے گئے ہیں، گویا وہ اس کی زبان کھلوا کر ہی رہیں گے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ نہیں کھلوا سکیں گے۔ میں جونی کو جانتا ہوں، لیکن تم انسپکٹر جمشید کو نہیں جانتے، اس کے طریقوں کو نہیں جانتے۔ میرا خیال ہے وہ جونی کی زبان کھلوا لیں گے۔ تب پھر جاؤ، جونی کو ختم کرو۔ جی کیا کہا آپ نے؟ میں جونی کو ختم کر دوں؟ اپنے دوست کو؟ اگر تم نے اسے ختم نہ کیا تو وہ ہم سب کو ختم کرا دے گا۔ وہ اتنا کمزور نہیں، زبان نہیں کھولے گا، اور میرا دعویٰ ہے اس کی زبان کھل جائے گی۔ اس صورت میں اسے ختم کر دوں گا۔ بہت خوب، بھاگو، جاؤ۔ اگر وہ کچھ بتانے لگے تو اسے ختم کر دو، اس طرح کوئی تمہارا سراغ نہیں لگا سکے گا۔ اگر تم نے وہاں کوئی اپنا سراغ چھوڑا تو وہ لوگ بھی تم تک پہنچ جائیں گے۔ تم اس عمارت کو دیکھ چکے ہو، تم ہر طرح سے ماہر ہو، اس تک پہنچ جاؤ گے، بس جاؤ۔ اوکے سر، اگر جونی ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے تب میں اسے ضرور ختم کروں گا۔ آپ جانتے ہیں بھاگو، ناکام نہیں لوٹتا۔ ہاں بالکل جانتا ہوں، اسی لیے تو تم میرے دائیں بازو ہو۔ لیکن یہ بات صرف میں جانتا ہوں یا تم، ورنہ باقی لوگوں کے سامنے تو تم صرف ایک بھاگو ہو، جیل سے بھاگے ہوئے ایک عام سے گنڈے۔ یس سر، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں جا رہا ہوں، اب جونی کو ختم کر کے لوٹوں گا۔ یہ کہتے ہوئے باگو کمرے سے نکل گیا۔ دھماکہ! شیخ جابر نے انہیں حیران ہو کر دیکھا۔ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ اس وقت اس کی مل کے دفتر میں تھے، اجازت لے کر۔ فاروق نے فوراً کہا، وہ تو ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے یہاں کیسے تشریف لائے؟ آخر ہم آپ کے کیس پر کام کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ تو گھر آ چکے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر کہا، ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔ جب تک کیس کا مجرم پکڑا نہیں جاتا
اس وقت تک ہمیں ہر متعلقہ آدمی کے پاس بار بار آنا جانا پڑے گا۔ اگر آپ کو ہماری آمد سے الجھن محسوس ہوئی یا آپ کی مصروفیات میں ہم آڑے آتے ہیں تو معافی چاہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، تشریف رکھیے۔ اور پھر وہ سب بیٹھ گئے۔ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کے والد شیخ بابر اور ایاز خالد کے والد خالد خان سگے بھائی تھے۔ یہ کہانی اب مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ پہلے وہ شہر میں رہنے لگے، پھر اپنے بال بچوں کو لے کر ایک گاؤں میں چلے گئے۔ انہوں نے باقی زندگی گاؤں میں ہی گزاری۔ انہوں نے گاؤں والوں کو شہر کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کیا آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یعنی اپنے چچا کے بارے میں؟ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کسی چچا کو نہیں دیکھا۔ شیخ جابر نے کہا، آپ کی والدہ حیات ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ ان سے بھی ہمیں اس بارے میں سوالات کرنا ہوں گے۔ گھر آ جائیے گا۔ وہ بولا، جی ہاں بالکل، وہیں آ کر بات کریں گے۔ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں اکیلا ہی ہوں، اپنے والد کی اکیلی اولاد۔ او اچھا، گویا اس پوری مل کے آپ مالک ہیں، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، او ہاں واقعی۔ فاروق بولا، ہمیں آپ کی انگلیوں کے نشانات درکار ہیں، کیا آپ دینا پسند کریں گے؟ انگلیوں کے نشانات؟ اس نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ وہ ایک ساتھ بولے، لیکن کس سلسلے میں؟ کیس کے سلسلے میں؟ فاروق پٹ سے بولا۔ خان رحمان اور پروفیسر داؤد مسکرانے لگے۔ لے لیجئے، کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ ہم سے یہ سوال نہ کیجیے، ہمارا کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اچھی بات ہے، لے لیجئے نشانات، کوئی اعتراض نہیں۔ شام کو گھر آ کر والدہ سے سوالات بھی کر لیجئے، لیکن میرا خیال ہے آپ اس معاملے میں اصل آدمی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے ایاز خالد؟ محمود نے اسے گورا۔ جی ہاں، وہ تڑ سے بولا، ہم ان کی طرف بھی پوری توجہ دے رہے ہیں۔ اوکے، اب ہم چلتے ہیں۔ کپڑے کی صنعت میں آپ کا کوئی دشمن تو نہیں؟ ایسے آثار تو نہیں ہیں۔ کوئی خفیہ دشمن ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ آپ کے کپڑے کی کامیابی کی وجہ سے کسی ملک کو خاص نقصان تو نہیں پہنچا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ اب محمود نے خان رحمان سے کہا، کپڑے کی سب سے بڑی دکان پر آپ ضرور جاتے رہے ہوں گے، کیونکہ ظہور آئے دن آپ کے سوٹ جلاتا رہتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، فون کر کے اس سے پوچھیں شیخ بابر مل کے کپڑے کا کیا حال ہے، اور یہ کہ اس کے کپڑے کی وجہ سے کسی کپڑے کی مارکیٹ تو خراب نہیں ہوئی۔ اچھا، انہوں نے کہا اور فون کرنے لگے۔ پھر فون بند کر کے ان کی طرف مڑے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شیخ بابر مل کا کپڑا اگرچہ اچھا جا رہا ہے، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی خاص نقصان پہنچا ہو۔ اوکے، اب ہم شام کو ان کے گھر جائیں گے۔ ارے ہاں، ہم نے عمارت نمبر 1 کی رپورٹ نہیں لی، فرزانہ نے چونک کر کہا۔ اب محمود نے عمارت کے نمبر ملائے۔ دوسری طرف سے انچارج نے کہا، وہ بری طرح چیخ رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے کھول دو، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ بہت خوب، ہم آ رہے ہیں، آپ ابھی اسے نہ کھولیں۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، اور پھر وہ خفیہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ عین اس لمحے فرزانہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، میں خطرہ محسوس کر رہی ہوں۔ اوہو اچھا، کہاں ہے وہ؟ فاروق نے چونک کر کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سنجیدگی، میں نے ایک کار درختوں کے درمیان چھپی دیکھی ہے، ڈرائیور اس میں بالکل تیار بیٹھا ہے، پچھلی سیٹ پر کوئی نہیں ہے، تو کیا کوئی اس کار سے نکل کر اس خفیہ عمارت میں گیا ہے؟ او ان کے منہ سے نکلا۔ پھر محمود نے جلدی سے آگے بڑھ کر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی انہوں نے قدموں کی آواز سنی۔ انچارج نے دروازہ کھولا۔ اندر سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں بالکل، اس نے کہا۔ کوئی اس طرف آیا تو نہیں؟ نہیں، لیکن ہم نے کچھ دور ایک کار درختوں کے درمیان دیکھی ہے۔ کوئی بات نہیں، آئے گا تو چوہے کی طرح پھنس جائے گا۔ ہر طرح کے انتظامات یہاں ہر وقت مکمل رہتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ لیکن اگر وہ اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو؟ خان رحمان نے بوکھلا کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فکر نہ کریں، یہ عمارت کوئی عام عمارت نہیں ہے۔ کوئی اندر داخل ہوگا تو اس کا مطلب ہے اسے عمارت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور جسے اس عمارت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں وہ اندر داخل ہونے پر صرف اور صرف مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ لہٰذا ہم باہر ہی رک کر اس کے پھنسنے کا انتظار کر لیتے ہیں، تب پھر ہم ذرا کار کی طرف ہو آئیں۔ محمود نے کہا، او ہاں، اس کے فرار کا راستہ بھی بند کر دینا چاہیے۔ انکل پھر آپ
یہیں ٹھہریں؟ نہیں بھائی، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ خان رحمان بولے، آئیے پھر۔ وہ چکر کاٹ کر کار کے عقب میں پہنچ گئے۔ ڈرائیور پوری طرح چوکنا تھا۔ محمود نے ایک کنکر اٹھا کر کار پر اچھال دیا۔ کنکر ٹھک کر کے اس کی چھت پر گرا۔ ڈرائیور بری طرح چونکا۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ اس وقت تک وہ درختوں کے پیچھے چھپ چکے تھے۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا پتھر اس کی پیشانی پر لگا۔ وہ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا۔ اب اس کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا تھا۔ اس نے فوراً جیب سے پستول نکال لیا، ساتھ ہی ایک درخت کی اونٹ لے لی۔ عین اس لمحے محمود نے ایک فائر کار کے ایک ٹائر پر کیا۔ ٹائر دھماکے سے پھٹا۔ وہ درخت کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی بری طرح اچھلا۔ پھر اس نے اپنے اندازے کے مطابق ان کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کی آواز اس کے ساتھی تک پہنچ چکی ہے۔ ایسے میں کیا وہ عمارت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ فرزانہ نے سرگوشی کی۔ عمارت اسے نکلنے دے گی تو وہ نکلے گا نا؟ محمود مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے ہم اس کی طرف توجہ دیں، عمارت والے کو عمارت دیکھ لے گی۔ فاروق مسکرایا۔ ہاں بالکل، اوہو وہ کھسک رہا ہے، لیکن ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ اب وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر وہ سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ یہ محسوس کر کے محمود نے راستہ کاٹا اور اس سے پہلے سڑک پر پہنچ گیا۔ سڑک کے کنارے ایک درخت کی اس نے اونٹ لے لی۔ پھر جو ہی وہ سامنے آیا، اس نے اس کے ہاتھ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ خبردار، اب تم بھاگ نہیں سکتے، محمود نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ وہ اس کی طرف بڑھے اور اسے باندھ دیا گیا۔ عمارت کی طرف چلو، تمہارا ساتھی عمارت میں کیا کرنے گیا ہے؟ وہ جونی، اس نے کہنا چاہا۔ کیا کہا؟ جونی؟ تو تم لوگوں کو معلوم ہے کہ جونی اندر ہے؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ تو تم جونی کو چھڑانے آئے تھے؟ نہیں۔ ہاں، اس نے جلدی سے کہا۔ تم نے نہیں کہا ہے یا ہاں؟ نہیں ہاں، اس کا مطلب ہے تم نہیں بھی کہنا چاہتے ہو اور ہاں بھی۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں، وہ بولا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ایک بات کہو۔ وہ جونی کو، اس نے خوف کے عالم میں کہا۔ ہاں، وہ کہو، ڈرو نہیں۔ وہ جونی کو ہلاک کرنے کے لیے عمارت میں گیا ہے۔ بہت خوب۔ اس وہ کا کیا نام ہے؟ اس کا نام باگو ہے۔ ارے واہ، پھر تو مزہ آ گیا۔ اس کی تلاش میں تو ہم اب تک بھٹک رہے تھے۔ چلو اچھا ہے، وہ خود ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اللہ ایسے مجرم سب پولیس والوں کو دے جو خود ہی آ جاتے ہیں گرفتار ہونے کے لیے۔ خان رحمان نے جلدی کہا۔ یار فاروق، کبھی تو اپنی زبان کو روک لیا کرو۔ محمود جلا اٹھا۔ یہ لو روک لی، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی نے زبان روکی تھی؟ اب میں اس وقت تک نہیں بولوں گا جب کہ تم خود بولنے کے لیے نہیں کہو گے۔